اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹر اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ابن شہزاد خان دانش انصاری کے چینل پہ. جنگ ایران، اسرائیل اور امریکہ، تین الگ ادھر جنگ انڈیا پاکستان کی بھی کیا ہو سکتی جو ہونے لگی. افغانستان الف، انڈیا الف، یہ بھی شامل. اس کے بعد یہ بھی آپ کو پہلے بتایا والی فائن لام اور یہ والے جو ممالک ہیں وہ جنگ کی لپیٹ میں. اس کے علاوہ بی اور ڈبلیو کا بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ بھی کیا کہتے ہیں جنگ کی لپیٹ میں رہ رہا. کیو اور کے والے بھی جنگ کی لپیٹ میں رہیں گے کیونکہ وہاں پہ مشتری جو ہے الٹا ہوا. ایس والے ایکیورس والے جو ہے وہ بھی کنٹریز، جو بھی میں الفابیٹ بتا رہا ہوں ملکوں کے نام بتا رہا ہوں، وہ بھی جنگ کی لپیٹ میں، کیونکہ ایکیورس میں منگل بھی بیٹھا اور سورج بھی بیٹھا سارا. سب سے پہلے ہم ذرا ایران سے شروع ہوتے ہیں. ایران جو ہے اس کا حملے کم کیے. امریکہ اور اسرائیل کے زیادہ یہ 2-3 دن ہیوی حملے رہے. ایران کو بھی نقصان ہوا، نو ڈاؤٹ کہ ایران جہاں جہاں ٹارگٹ کر رہا ہے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. میں نے ایک بات کی تھی کہ 7 تاریخ منافقت کا ڈیجٹ ہے، منافقت کا. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہے وہ جوپیٹر کے مالک ہیں. اچھا، ان کا نمبر بھی 7 ہے. اب 7 کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ انٹیلیجنٹ جینیس ہوتے ہیں، پلان کو چینج کر لیتے ہیں، اے پلان بی پلان سی پلان ایسا کر لیتے ہیں. 7 تاریخ کو وہ پلان مغرب سے مشرق کی طرف آئے گا، چاہے وہ انڈیا کی طرف آئے، وہ کہیں بھی آئے پلان آئے گا. چاہے وہ اسرائیل کی طرف سے آئے، مغرب سے آئے گا نا، مشرق کی طرف پلان آئے گا. لیکن 8 تاریخ کو زحل جو ہے سیکشن وہ ریٹروگریڈ کہہ دیا، وہ غروب ہو رہا ہے مغرب، جہاں سے ستاروں کے مطابق ڈونلڈ جے ٹرمپ پریشان تھوڑا. 9 اور 10 تاریخ جو 9 اور 10 تاریخ کو مارچ کی بات ہو رہی ہے، وہ قمر در عقرب ہے، یعنی کہ چاند جو ہے نحس ہاؤس میں ہے، مون جو ہے اسکورپیو میں، چندر جو ہے برچک راشی میں. بڑا غلط کا اور جنگ لگی ہوئی ہے. اتنے غلط ٹائم میں قمر در عقرب میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچو، ڈرائیونگ وغیرہ احتیاط سے کرو، غیر سفر نہ کرو. بھائی لڑائی لگی ہے 9 تاریخ، 9 نمبر اور 10 نمبر، یہ تو ایک مریخ کا اور سورج کا. اور 9 نمبر جو ہے انڈیا، افغانستان، ایران، اسرائیل، امریکہ، یو اے ای، الفائن لام، یہ سانگا یو اے ای، یوکرین وغیرہ. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 8 تاریخ سے 10 تاریخ گھمسان کی لڑائی. اب ایران ابھی بڑے حملے کر سکتا، ایران بھی امریکہ بھی سب کر سکتے. 11 تاریخ کو مشتری سیارہ جوپیٹر وہ سیدھا کہاں پہ؟ جیمنائی میں سیدھا ہو. سیدھا ہونے میں پھر کیو اور کے کو کویت ہو، قطر ہو، ان کو بھی، اور بی ڈبلیو والے الفائن نام، یہ وولز جو ہے اے ای یا یو، اور اس کے علاوہ ایل اور وائی والے بھی لوگ بھی، لبنان بھی یاد رکھنا، یہ سے یوکرین، یو اے ای، یہ بھی ان پہ بھی بمبارٹمنٹ ہو سکتی. بڑا ہی کچھ کھل رہا ہوا کام میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو اگلے 72 گھنٹے بڑے شدید ٹف ہے. اللہ خیر کرے. 11 تاریخ کو مجھ سے سی بھی ہوگی، ٹرمپ صاحب اپنا پلان بھی لے آئیں گے، اپنا کارڈ سخت والا اٹھاتے واپس جیب میں اور نرم کارڈ پھینک دیں گے. جی ہم نے رجیم چینج کر دیے اور ہم جو ہیں ہدف حاصل کر لیا ہے، ہم بیک پہ جا رہے ہیں، بس ہم نے ان کے نکلے شو میں بھی فرق کرا دیا. لیکن ایران جو ہے وہ نہیں ٹلے گا، وہ 14 تاریخ تک جائے گا، کیونکہ 14 تاریخ کو سورج نے نکلنا ہے اور ایک اس میں مین راشی پائسس میں جائے گا، جہاں جو ٹرمپ کا ہاؤس ہے. یہاں تک تو میں دیکھ رہا ہوں بڑا معاملہ الجھا. اب ایک بات اور بتاؤ، انڈیا بھی چاہے گا کہ انہی دنوں میں حملہ کر دیا جائے، کیونکہ بلڈ بون جو ہے لوگوں کو خراب کر رہا ہے دماغی طور پہ. جو بھی طاقت رکھتا ہے، چھوٹی رکھتا ہے، بڑی رکھتا ہے، کچھ بھی ہے، الٹا سوچیں گے خود بخود ان سے نہ چاہتے ہوئے کام ہوگا. انڈیا بھی حملہ کر سکتا ہے پاکستان. اور پاکستان کا تو اگر ورگوں کو دیکھوں، پچھلے سال ورگوں میں سے کیتو نکل کے لیو میں آ گیا تھا، اسی لیے میں جنگ جیت گیا تھا. میں نے کہا تھا ہم جیت جائیں گے، انڈیا کو بہت مار پڑے گی، تیارے گیرے سب کچھ، اور میں نے بتایا تھا ویسا. اب کیتو ابھی بھی بیٹھا ہوا لیو میں، انڈیا کر دیتا حملہ. ہمارے میں سے تو کیتو کیا ہوا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. انڈیا کو شدید نقصان پہنچے گا، شدید. وہ کہ وہ 9 نمبر پہ بہت بڑا لائک کرتا ہے انڈیا، 9 نمبر کو، 10 نمبر کو، 10 تاریخ کو، کیونکہ 1 نمبر کو 1 تاریخ کو بھی پسند لائک کرتا ہے. سنڈے سے ہے، وہ سورج سے ہے. اپنے انڈیا پاکستان کے میچ جو سنڈے پہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بگ 3 میں بھی تو ہے.
تو یہ چیزیں ہیں جو وہ حملہ کر سکتا ہے اور اس کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان پھر جیت جائے گا کیونکہ تو نہیں بیٹھا وہاں میں. اگلی بات، اب اس جنگ میں انڈیا ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، سارا نقصان کون سے ایسے ویپن پہنچا سکتے ہیں، ایسے ڈرون کہہ لیں، میسائلز کہہ لیں، جہاز کہہ لیں، کون سے نام والے ایسے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، جینگ خیگاف JGKH اس نام سے کوئی جو میزائل وغیرہ ہیں، یا BW سے ہیں، یا PG سے ہیں، یا ووولس ہیں AEIOUMS، یہ اگر چلے تو بڑا بھاری نقصان ہوگا. اس میں چاہے میزائل ہو، ڈرون ہو، جہاز ہوں، بحری بیڑے ہوں، کچھ بھی ہو. پاکستان کے حوالے سے بھی گوری بھی ہے، یعنی کہ اس میں جو جس کا میزائل ہے وہ کام ڈالے گا. اور چاہے وہ ایران چلائے، چاہے اسرائیل چلائے، یہ یعنی کہ یہ والے جو اسلحہ ہے، اس نیم کے نام سے، اس نام سے جو اسلحہ ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. جہاں جان گرے گا تباہی لائے گا، اللہ نہ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو ٹائم ہے وہ میں اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا. 72 گھنٹے اور یہ لڑائی جو ہے 14 کیا کہتے ہیں مارچ تک شدت اختیار کرے گی. اس کے بعد پھر بڑھ گئی، کم ہو گئی، بڑھ گئی، کم ہوگی، اور 26 مارچ کو مریخ سیارہ رائز کرے گا ادھر سے، ایسٹ سے. 14 مارچ کو مرکری بھی جو ہے وہ رائز کرے گی. یہ ایسا ہے بالکل. 14 مارچ کو مرکری بھی ایسٹ سے ہی رائز کرے گی. 2 سیارے رائز کریں جو مشرق کو فائدہ دے. یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، مشرق کو فائدہ دے رہے ہیں، مغرب کو نقصان ہوگا. تو مغرب والے واپس بیک ہوتے ہیں. سورج گرہن سوری چاند گرہن انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان، عراق وغیرہ دیکھا گیا، بلڈ مون. اب اگلے جو چاند گرہن ہیں، جو سورج گرہن ہے، وہی صحیح میں نہیں دیکھے جا رہے. تو نقصان پھر مغرب کی طرف آ سکتا ہے. نیکسٹ اگست میں ہے سورج گرہن اور چاند گرہن. تو مغرب میں کچھ زیادہ خراب ہوگی، بڑی خراب ہو سکتی ہے. وہاں پہ 8 ممالک کے ساتھ بھی چھوٹے موٹے معاملات ہو جائیں گے، جو میں نے شروع سے پیشن گوئی کی ہیں کہ 8 ممالک میں، مغرب میں بھی کام ڈلے گا. ممالک میں 8 سے 9 بڑی بڑے لوگ ایکسپائر ہو جائیں گے، کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں، قید میں جا سکتے ہیں. ایسا دنیا میں ہونے جا رہا ہے. اب سوال ایک بار بار آ رہا ہے، کیا تھرڈ ورلڈ وار؟ ابھی تھرڈ ورلڈ وار والی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں دیکھ رہا. یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. کیونکہ لیکن یہ ہے کہ اگر 26 مارچ کے بعد لڑائی بڑھائی تو پھر آگے ایک سٹاپ ہے، فل سٹاپ ہے. 2 اپریل کو مریخ جو ہے وہ بھی نکل جائے گا ایکیوریس سے اور پائسس میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد شانتی آ جائے گی اس خطے میں. لیکن اگست کے بعد، اگست سے مغرب میں یہ پرابلمس دیکھ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو اسٹارز دیکھ رہا ہوں، نالج آف جفر دیکھ رہا ہوں. ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، مغرب میں کوئی بڑا کام ڈلے گا نا تو پھر مغرب جو ہے وہ مشرق پہ کسی بھی ملک پہ الزام لگا بھی سکتا ہے. ایسا بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے. خیر، اللہ کرے پوری دنیا میں امن آئے اور امن کی آشا، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اللہ پاک پوری دنیا پہ اپنا رحمت کا سایہ رکھیں، رحمت نازل فرمائیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.